بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج جس سورت کو پڑھایا جائے گا اس کا نام ہے سورۃ الہمازہ۔ اس سورت میں آیات، کلمات، رکوع، تعداد حروف۔ سورۃ الہمازہ کے اندر 9 آیاتیں ہیں، 1 رکوع ہے اور 30 کلمے ہیں، 130 حروف ہیں۔ یہ سورہ نزول کے اعتبار سے 32 ہے، 32، اور سیریل کے حساب سے، ترتیب کے حساب سے 104، 104۔ اس سورت کا نام سورۃ الہمازہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں تیسرا کلمہ ہے ہمازہ، اور تیسرا کے بعد چوتھا کلمہ آیا ہے لمازہ۔ ہمازہ اور لمازہ اس کا معنی ہے لغت میں، ہمازہ کا معنی ہوتا ہے چغل، عیب جو، عیب بیان کرنے والا، اور لمازہ کا معنی ہوتا ہے غیبت۔ اس سے پہلے جو سورت میں نے پڑھا اس کا نام تھا سورۃ العصر۔ اللہ رب العزت زمانہ محبوب کے قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جتنے بھی ہے دنیا میں سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سب انسان کو خسارے میں لے لیا۔ اب پھر ان سارے انسانوں میں سے الا الذین آمنوا کہہ کے ان انسانوں کو استثناء کر لیا، الگ کر لیا جن میں ان 4 خصلتیں ہوگی۔ نمبر 1 جو مومن ہوگا، اور اتنا ہی کافی نہیں ہے، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان تو رکھنا ہی پڑے گا، جیسے کہ ایمان مفصل پڑھے ہو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ایمان لے کر جب ہم ان ساری چیزوں پر آ گئے پھر عمل صالح کرنا ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے عمل صالح کے بعد ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرنا ہوگا، حق کی وصیت کرنا ہوگا، حق کی تلقین کرنی ہوگی، اور چوتھی چیز ہے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا۔ تو یہ 4 خصلتیں، یہ 4 صفتیں جس کے اندر پائی جائے گی وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اسی سے ملتے جلتے یہ سورۃ الہمازہ بھی ہے۔ اب یہاں وہ شخص ان کے الٹے ہو جائیں گے جو آپس میں ایک دوسرے کی چغلی کریں گے، یا پھر آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرے گا، تو وہ خسارے میں ہوگا نا، فائدے میں تو نہیں ہوگا۔ اسی سے ملتے جلتے یہ دوسری صورت ہے۔ ہمازہ، الحماز، اللماز، لمازہ سے لماز آتا ہے، ہمازہ سے حماز آتا ہے۔ ہمازہ کا معنی ہو گیا عیب جو، چغل خور، اور لمازہ کا معنی ہو گیا غیبت۔ سب سے پہلے ہم غیبت اور چغل کو سمجھ لیتے ہیں۔ غیبت کیا ہے، چغل کیا ہے، حسد کیا ہے، بہتان کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں۔ حسد ہے کسی کی نعمت پر جلنا، سمجھ میں آیا؟ اب تسلیم الدین جو ہے بڑھیا ایک کوٹ لے کے آیا ہے، تم جل رہے ہو، اس مسجد پیسہ نہیں پہا تو، اور جو ایک دم بڑھیا جیکٹ نہیں ہے چلا لے، یہ حسد ہے۔ کسی کی نعمت کے زوال کی نیت تمہارے اندر ہو، یہ حسد ہے۔ یہ ہوتا ہے چغل۔ چغل کا مطلب یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے بھرانے والا کام، ادھر کی بات ادھر لگانے والا، وہ چغل ہے، چغلی ہے۔ ایک ہوتا ہے غیبت، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، بدی بیان کرنا، وہ کیا ہو جائے گا؟ کسی کے غیر موجودگی میں۔ غیبت صرف زبان ہی سے نہیں، غیبت تو مطلب کیا جسم کے اعضاء سے بھی ہوتے ہیں، ہاتھ سے، پاؤں سے، ہے نا، اشارے سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب کوئی ہینڈی کیپ ہے، اس کے غیر موجودگی میں اس کی یہی بات اس کے سامنے اگر بولا جائے اس آدمی کو برا لگ جائے، وہ غیبت ہے۔ اب کوئی لنگڑا ہے، سامنے نہیں ہے، اس کو ہم لنگڑا ہو کے دکھاتے ہیں، غیبت ہے۔ پاؤں سے بھی غیبت ہوا کہ نہیں ہوا؟ صرف زبان ہی سے نہیں۔ اور ایک ہے بہتان، غیبت کا الٹا ہو جائے گا۔ غیبت کہتے ہیں کہ برائی اس کے اندر موجود ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس بات کو اگر کہا جائے تو وہ ہو جائے گا غیبت۔ بھائی ایک آدمی کالا ہے، اس کو سامنے اے کالو ایسا کر کے بولیں گے تو خراب لگے گا؟ نہیں لگے گا؟ اور وہی چیز اس کی غیر موجودگی میں نے بولا تو یہ غیبت ہو جائے گا۔ اب یہ بہتان، وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے، آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے، لیکن دوسرے کے سامنے وہی بات ہم جو ہے غلط طریقے پر بولتے ہیں، جھوٹی الزام لگانا،
ہو جائے گا بہتان، تہمت۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی، اسی کے متعلق یہ صورت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میں کر دے رہا ہوں، خرابی ہے اس کے لیے جو کیا کرے، جو لوگوں کے عیب بیان کرے اور پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے۔ منہ پر بدی بیان کرنا اور پیٹھ پیچھے کیا کرنا، برائی بیان کرنا۔ خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب بولے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ اصل میں اس آیت کی شان نزول کی طرف تھوڑا سا ہم اشارہ کر دیتے ہیں کہ آیت ان کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر زبان طعان کھولتے تھے، منہ پر عیب بولتے تھے اور ان حضرات کی غیبتیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ غیبت کرتے تھے۔ مثلا یہ غیبت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت کیا کہتے ہیں، یہ غیبت کرنے والے شخص اخنس بن سریق، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ، یہ سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتے اور آپ کے اصحاب کی کیا کرتے تھے؟ چغلی کرتے تھے، غیبت کرتے تھے۔ انہی کے حق میں آیت نازل ہوئی ہے۔ اور یہ غیبت صرف اسی کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف اسی کے لیے نہیں ہے، جو بھی ان جیسا کرے گا اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ یعنی یہ حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں، جو بھی ایسا کرے گا ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ الذی جمع مالا وعدد، جس نے مال کو جوڑا، جمع کیا، جمع یجمع فتح یفتح سے ہے، وعدد باب تفیل سے ہے، عدد یعدد تعداد، عدد یعدد تعداد۔ باب تفیل کے 5 مصادر آتے ہیں بھائی، تفعیل، تفعال، تفعیلۃ، فعال، فعال۔ تفعیل جیسے تصریف، تفعال جیسے تکرار، یہی ہے تعداد۔ سمجھ میں آیا؟ تفعیلۃ جیسے تذکرۃ، فعال جیسے کذاب، فعال جیسے سلام و کلام۔ 5 مصادر ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ باب تفعیل سے ہے۔ ہو ضمیر کے مرجع ہے مال، جس نے مال کو جمع کیا، جوڑا، وعددہ اور اسے گن گن کر رکھا، شمار کر کے رکھا۔ جس نے مال کو جوڑا اور گن گن کر رکھا، بھائی وہ دنیا کے مال میں مست و مولا ہے، مال کو گن گن کر رکھ رہا ہے اور اس کو کیا کر رہا ہے؟ جمع کر کے رکھ رہا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال دنیا میں اس کو ہمیشہ رکھے گا باقی، یعنی اس کو مرنے نہیں دے گا۔ یحسب ان مالہ اخلد، حسب یحسب یہ ایک باب ہی ہے، اور ایک ہے حسب یحسب سمیع اسماء سے۔ یہاں سمیع اسماء سے ہے، دونوں باب سے آتا ہے یہ۔ سمجھ میں آیا؟ معنی میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا۔ الحسب والحسبان، پن داستن میزان میں پڑھے ہو، منصعب میں گمان کرنا، اور یہاں ہے گمان کرنا نہیں، سمجھنا۔ وہ سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ مالہ اخلد، اخلد اخلد، اخلاد باب فعال سے ہے، ہو ضمیر کا مرجع ہے مال۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، یعنی اس کا مال اسے ہمیشہ دنیا میں باقی رکھے گا، مرنے نہ دے گا۔ تبھی نہ وہ دنیا کے مال و دولت میں مست ہو کر آخرت کو بھول چکا ہے، غفلت میں ہے، اور عمل صالحہ کی طرف وہ التفات نہیں کرتا ہے، توجہ نہیں کرتا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا حرف ردا ہے، لینبذن لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول ہے، باب ضرب یضرب سے ہے، نبذ ینبذ، لینبذن لیضربن کے وزن پر ہے۔ النبذ کا معنی ہے پھینکنا، النبذ کا معنی، اب یہاں لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف ہے تو ضرور کا معنی ہو جائے گا، ضرور بے ضرور۔ کلا، اللہ فرماتا ہرگز نہیں، ضرور وہ پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں، حطمہ کا مطلب رودنے والی میں، رودنے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے ضرور وہ پھینکا جائے گا رودنے والی میں، رودنے والی نہیں سمجھے،
رودنے والی کا مطلب چورا چورا کر دینے والی آگ میں، یعنی اس آگ میں اس کو پھینکا جائے گا کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں مطلب کہ توڑ ڈالے گی، اسے کیا کر دے گی؟ تو حطمہ کا معنی ہو جائے گا یا جہنم، حطمہ کا معنی ہو جائے گا آگ، یعنی جہنم کی اس آگ میں، اس درکے میں، اس طبقے میں اس کو پھینک دیا جائے گا کہ جہاں ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ حطمہ وہی ہمازہ لمازہ کے وزن پر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جہنم، دوزخ، چورا چورا کر دینے والی آگ، روندنے والی آگ۔ وما ادراک ما الحطمہ، پھر بطور سوال ہو رہا ہے کہ یہ حطمہ ہے کیا؟ قرآن اس کا جواب بھی دے رہا ہے، سوال بھی ہو رہا ہے بطور استفہام۔ وما ادراک، تم نے کیا جانا، تو نے کیا جانا، ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے؟ روندنے والی آگ وہ کیا ہے؟ چورا چورا کر دینے والی آگ وہ کیا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، جو جلائی گئی ہے۔ موقدہ باب فعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ایقاد مصدر ہے، اوقد یوقد ایقاد، موقد مفعول کا صیغہ، مکرمتن کے وزن پر موقدتن، سمجھ میں آیا؟ اللہ کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، اللہ کی آگ ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک کی تفصیل لگ بھگ وہی ہے، اللہ کی آگ جو بھڑک رہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے یہ آگ کبھی سرد نہیں ہوتی ہے، جو بھڑک رہی ہے، بھڑکا دی گئی ہے تو بھڑک ہی رہی ہے، اور کبھی یہ سرد ٹھنڈی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک بھڑکائی گئی حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، یہاں تک کہ وہ آگ کیا ہو گئی؟ اب وہ آگ سیاہ ہے اور کیا ہے؟ اندھیری ہے، سیاہ اور اسی حال پر ہے، اسی میں پھینکا جائے گا۔ کس کو؟ غیبت کرنے والے کو۔ غیبت کرنے والے صرف وہی جو 3 لوگوں کا میں نے نام لیا، وہی لوگ نہیں بلکہ ان جیسا جو بھی کریں گے ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ اب اس آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے یہ آگ ہے کیسی، کس کو جلائے گی یہ آگ؟ التی تطلع علی الافئدہ، تطلع باب افتعال سے ہے، اطلاع مصدر ہے۔ ہم جب نوٹس لکھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ تمامی طلباء کو اطلاع دی جاتی ہے، لکھتے ہیں نا، تو باب افتعال سے وہ تطلع اصل میں ہے تطلع، یہ جو تے کے بعد تو آ رہا ہے نا، تو تے کے بعد باب افتعال کا تا ہوتا ہے۔ باب افتعال کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے تا زیادہ ہوتا ہے، تو باب افتعال میں سواد دواد، باب افتعال کے فا کلمہ میں اگر سواد آ جائے، دواد آ جائے، ہے نا، یا طا یا جا آ جائے، تو افتعال کے تا کو، علم الصیغہ میں ایک قاعدہ ہے، افتعال کے تا کو تو سے بدل کر تو کو تو میں ادغام کر دیتے ہیں، تو کو تو میں ادغام کر دیتے ہیں۔ یہ باب افتعال سے تطلع تجتنب کو وزن پر، سمجھ میں آیا؟ التی تطلع علی الافئدہ، افئدہ کا لفظ ہے، یہ افئدہ جمع ہے فؤاد کی، فؤاد کا معنی دل، افئدہ جمع مکسر ہے فؤاد سے، سمجھ میں آیا؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی، افئدہ کا معنی دلوں پر، التی تطلع جو چڑھ جائے گی، جو دلوں پر کیا مطلب دلوں پر چڑھ جائے گی؟ دلوں پر چڑھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آگ ظاہر جسم کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچے گی، جسم کے اندر بھی، پھر دلوں کو بھی جلائے گی، دلوں کو بھی۔ دل تو بھائی اتنی نرم چیز ہے کہ تھوڑی سی ذرا سی بھی گرمی کا تابیہ نہیں لا سکتی ہے، اس کو بھی جلائے گی۔ اب یہ دلوں کو جلانا کیوں ہے؟ دل کو کیوں جلائے گی؟ اس لیے کہ دل ہی انسان کا جو ہے، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا سا نقطہ پڑ جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، جو دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا سا کالا نقطہ گرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے پھر تیسرا سا کالا نقطہ پڑتا ہے، اسی طرح دل گناہ کر کر کے اس کا کالا ہو جاتا ہے، تو اس کو حدیث و قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اچھی بات اس کو خراب لگے گی، خراب بات اچھی لگے گی۔ دلوں کو جلانے کا مطلب یہ ہے، یہ کافروں کا دل گناہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو گئے ہیں؟ سیاہ ہو گئے ہیں۔ دلوں کا جلانے کا معنی یہ ہے کہ دل جو ہے عقائد باطلہ، عقائد فاسدہ اور نیات فاسدہ کا مقام ہے، یہ جگہ ہے کہ نہیں؟ ہے اسی میں نا عقائد باطلہ ہوتے ہیں لوگوں کا، کفر کا، ظلم کا، کیا ہے؟ یہ مقام ہے، اس وجہ سے دلوں کو بھی آگ جلائے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ،
جو دلوں پر چڑھ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، بے شک وہ حاضمر کے مرجع ہے نار، علیہم ان پر، من ان کفاروں پر جو ایسا کریں گے۔ مؤصدہ باب افعال سے ہے، مکرمتن کو جن پر، الاسد کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، افعال سے مطلب باب افعال سے الاسادۃ جس کا معنی ہے بند کرانا۔ بے شک آگ ان پر بند کر دی جائے گی، بے شک آگ ان پر، کیا مطلب آگ ان پر بند کر دی جائے گی؟ بھائی جہنم میں ان کو دوزخ میں ڈال کر دروازے آگ کے کیا کر دیے جائیں گے؟ آگ کے دروازے آگ میں ڈالنے کے بعد دروازے اس کے بند کر دیے جائیں گے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ دروازے میں جب اس کو بند کر دیے جائیں گے نا، تو یہ جو دروازے ہوں گے بھائی، یہ کوئی مطلب اس طرح کا مطلب کاٹ کا دروازہ یہ والا نہیں ہوگا، وہ سب آگ ہی کے دروازے ہوں گے۔ کس کے دروازے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آگے خود ارشاد فرماتا، فی عمد ممدد، عمد یہ امادتوں کی جمع ہے، الامادتو، اماد کی جمع ہے عمد، عمود بھی آتا ہے۔ تم لوگوں نے سورۃ الفجر میں پڑھا ہے کہ نہیں؟ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، سورۃ الفجر میں ہے۔ اہل ارم لمبے قد و قامت والے تھے، التی لم یخلق جو کہ بنایا نہ گیا، مثلها ان کی مثال، ان جیسا، فی البلاد شہروں میں اور پیدا نہیں کیا گیا۔ اماد کا لفظ وہاں آیا ہے تو اماد وہاں واحد تھا، الامادتو بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، عمود بھی آتا ہے، اس کی جمع ہے عمد اور عمود۔ جیسے رسول کی جمع رسول ہوتا ہے، تلک الرسول تیسرے پارہ میں ہے نا رسول، اسی طرح ہے، عمد بھی آتا ہے، عمود بھی آتا ہے، عین پر پیش لگا دو تو عمود بن جائے گا، سمجھ میں آیا؟ فی عمد ممددہ، ممددہ یہ باب تفعیل سے ہے، مددہ یمددو ہے نا، جس کا معنی ہے کھینچنا، جو چیز کھینچی جائے گی وہ لمبی ہوگی، تو ممددۃ مصرفۃ کو جن پر ہے، سمجھ میں آیا؟ مؤنث کیوں ہے؟ اس لیے کہ عمد جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر جو ہے واحد مؤنث کا حکم رکھتا ہے، اسی وجہ سے ممددہ مؤنث آیا، سمجھ میں آیا؟ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، ستونوں کا معنی اس لیے کیا کہ عمد جمع ہے تب نہ ستون، ستون ایک کو بولا جاتا ہے، ستونوں اور ستونے اردو میں جمع ہے۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، کیا مطلب؟ یعنی جہنم میں ان کو جب ڈالا جائے گا تو جہنم جو ہے ان پر کیا، آگ ان پر کیا کر دی جائے گی؟ بند کر دی جائے گی، اور بند کر دینے کے بعد لمبے لمبے ستونوں میں آتیشی ستون ہوں گے، وہ آتیشی ستونوں سے مطلب اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ آتیشی ستونوں کے ساتھ دروازے کو مطلب مضبوطی کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے گا۔ اور ایک تفسیر اس بارے میں بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو اس لمبے لمبے ستونوں میں، آگ کے آتیشی ستونوں میں مطلب ہاتھ اور پاؤں کو کیا کر دیے جائیں گے؟ باندھ دیے جائیں گے۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد